My dear users of English language, users, are you using English or not? When you text to your friends, which language you use? When you convert your thoughts into words and sentences, which language you use? So it is highly essential to use English language to become the users of English language. And you have to make it user friendly. You have to make it user friendly. User friendly means that when you use English, you feel friendly to English. You do not take it as a hard work. You enjoy it, and the same hard work you make soft work or smart work. So let us make English our user friendly language. We become users of English. We use English all the time, even in informal situations. Even in informal situations. When you talk to someone, so write to someone, write in English. Speak in English. I remember that I would speak English everywhere, in market, in places, and people would laugh at us. But we didn't care, and that's why today I feel easy in English. Everywhere. So we have to make it everywhere. Everywhere, English speaking, English writing, English listening, and English reading. Today our topic is 16 tenses, and those people who are connected to me, for them it is not a surprise whether it is 16 tenses or 12 tenses, because they are connected. Connected means that they receive my notifications. Whatever I write in Facebook, that will be useful. So make me as your top priority in Facebook. There is an option that you can make someone the top priority, and whenever that person writes something, you receive the notification. So in the say 5 English language digital book, I have given you a source where I have given you an article, and that article is 16 tenses. So when you are connected to me, you receive the notification, you click on the link, you open the link, and you read it quickly or you study it, then it becomes you are connected to me and you are connected to your learning process. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو فیس بک جو ہے آپ بالکل ایکیڈیمک پرپس کے لیے یوز کریں، باقی تمام چیزیں بلاک کریں، آپ کو صرف وہی نوٹیفیکیشنز آ جائے جو آپ کے کورس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. Because social media is now indispensable, unavoidable, indispensable. We can't do without social media. It is the reality. So let us adjust ourselves with the reality. اب سوشل میڈیا سے بھاگنا مشکل ہے، تو آپ جو ہے پھر اس کو اس طرح استعمال کریں جو آپ کے فائدے کی بات ہو. So today our topic is 16 tenses. We have 12 traditional tenses. We have 2 verb tense forms, only 2. Go and went. Basically, verb as per tense are only two forms. That is present and past. صرف 2 tenses ہیں بیسیکلی کتنے ہیں؟ صرف 2 tenses ہیں.
ایک ہے پریزنٹ اور ایک ہے پاسٹ. فار ایگزامپل گو وینٹ، بس. کیونکہ گون وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، گوئنگ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. فیوچر غریب کا تو اپنا کوئی ٹینس ہے ہی نہیں. آئی ول گو. تو فیوچر کا اپنا کوئی ٹینس فارم نہیں ہے. گون جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، گوئنگ جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. تو ہمارے پاس صرف دو ورب فارمز ہیں مین، دیٹ از پریزنٹ اینڈ پاسٹ. صرف دو ہے. لیکن ہم نے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں 12 ٹینسز ہیں. حالانکہ وہ ایسپیکٹس ہے، موڈز ہے، گرامیٹیکل اس کے مختلف نام ہے، جس کو آج میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیلز میں. اسی ڈیجیٹل بک میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز موجود ہے. تو پرفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسپیکٹ ہے. پرفیکٹ یہ ٹینس نہیں ہے، صرف پریزنٹ ٹینس ہے اور پاسٹ ٹینس ہے. فیوچر کا تو کوئی ورب ہے ہی نہیں. مطلب میں کہتا ہوں آئی ول گو، وہی ول ایگزیلری ورب آتا ہے، مین ورب تو وہی گو یوز ہوتا ہے. سو لیٹ اس چیک اور 12 ٹینسز quickly from go. That I go, I am going, I have gone, I have been going since morning. Quickly, because this is very basic. اس کو ہم پرائمری کلاس میں پڑھتے ہیں. تو quickly اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا پریزنٹ کے آپ 4 ٹینسز بول سکتے ہیں کہ نہیں. I go, I am going, I have gone, I have been going since morning, I have been going for 2 days. تو اپنے دماغ کو جو ہے کوئکلی ایک پریکٹس کریں. پھر اسی طرح پاسٹ، I went, I was going, I had gone, I had been going since 19 or 2015. So that is quick revision of your past. And in future, I will go, I will be going, I will have gone, and I will have been going for 5 days. So this is the quick revision. You just check yourself that yes, you are clear. Because tense is the grammatical term for time. Tense is the grammatical term for time. Tense is the grammatical term for time. عام زبان میں ہم اس کو ٹائم کہتے ہیں، گرامر میں اسی چیز کو ہم ٹینس کہتے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہے. ٹائم کیونکہ ہے یہ ایسی چیز جو آپ کو ٹینس رکھتا ہے. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، جلدی کرو جی. بندہ جب مر جاتا ہے یا مرنے سے پہلے جو ٹائم نہیں ہوتا. The definition of life is the interval between the 2 stages of timelessness. زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ 2 وقفہ ہے، 2 بغیر وقت کے مرحلوں کا. What is life? Life is the interval between the 2 stages of timelessness. First stage before birth, second stage after death. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ وقت ہے، پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد جو ہے وہ پھر زندگی نہیں ہے.
So technically we define life as the interval between the two stages of timelessness, and some people say spacelessness. Timelessness का मतलब क्या है? टाइम नहीं है। पैदाइश से पहले टाइम नहीं होता, मौत के बाद टाइम नहीं होता। ये जो दरमियान का वक्फा है, दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो लाइफ में दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेस टाइम। स्पेस से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। स्पेस तो अब छोटा सा स्पेस कहते हैं, अब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, ये मेरा स्पेस है, ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क दुनिया है। सो लाइफ इज द इंटरवल बिटवीन द टू स्टेजेस ऑफ टाइमलेसनेस। तो टाइम और टेंस में ये फर्क है कि आम जबान में इसको हम टाइम कहते हैं, ग्रामर की जबान में हम इसको टेंस कहते हैं। चीज वही है, लेकिन टेंस का मतलब क्या होता है? भाई मैं बड़ा टेंस हूं, तो हम टेंस क्यों होते हैं? टाइम नहीं होता, देर सवेर होती है। तो टेंस का एक और मतलब जो है वो टेंस होना, टेंशन में होना, क्योंकि टाइम का मसला होता है। जब आपके पास टाइम होता है फिर टेंशन नहीं होती। जब आप एग्जाम के करीब जो आप स्टडी करते हैं, अगर वो स्टडी आप आज करना शुरू करें तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टाइम है, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने। तो जब आपके पास वाफर मिकदार में टाइम होता है तो फिर टेंशन डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा टाइम कम होता जाता है आपका टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि भाई टाइम, टेंस, टेंशन है ही हमारा टेंशन टाइम की वजह से। दूसरे फिर स्पेस होता है कि भाई हमारे पास स्पेस नहीं है। शेर कहते हैं पूरा जंगल मेरा है, चूहा कहता है ये मेरा छोटा सा जो बिल है, जो होल है, जो सुराख है, ये मेरा है। तो फिर स्पेस की कहानी होती है कि भाई अपनी कितना स्पेस लेना है लाइफ में। सो लाइफ इज द इंटरवल। इंटरवल का मतलब है वक्फा, पॉज, PAUSE। The interval between the two stages of timelessness. What are the two stages? Birth and death. ये दो स्टेजेस हैं। इन दो स्टेजेस के दरमियान जो है ये जिंदगी है। पैदाइश से पहले, बिफोर बर्थ, जिंदगी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, और मरने के बाद जिंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम नहीं है। सो टाइम इज लाइफ। So we have 12 traditional tenses, 12 traditional tenses, and please you have to do it just in 2 minutes, quick. I go, I am going, I have gone, I have been going for 2 days. ये quickly आप करना चाहिए 2 मिनट में। Here you should be smart, very smart, क्योंकि ये बचपन से हम यही सुनते आते हैं कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, उसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट गिव अस एनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस और परफेक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब है कि हमें नहीं पता। आई गो, मैं जाता हूं, कोई आइडिया नहीं है जी कैसे जाते हो, वाकई जा रहे हो या बस जाना बंद हो गया है, जा चुके हो, कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से इसको इनडेफिनिट कहते हैं, या इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल है, कोई रंग, कोई कहानी, कोई डिटेल इसमें नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूस क्लियर है कि प्रोग्रेसिव है,
پروگریس ہو رہا ہے. آئی ایم گوئنگ, آپ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے کہ جی میں جا رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ, آئی ایم رائٹنگ. اینڈ اٹ از سمپل بیکاز اٹ از ناٹ ڈیفینٹ. ڈیفینٹ چیزیں جو سمپل نہیں ہوتی. اینڈ دین وی ہیو پرفیکٹ, کمپلیٹ, ایکشن کمپلیٹڈ. آئی ہیو گون, میں جا چکا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں جا چکا ہوں, بات ختم ہو گئی جانے والی. اور پھر پرفیکٹ کنٹینیوس یہ ہے کہ پرفیکٹ بھی ہے اور کنٹینیوس بھی ہے. تو ہمیشہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جایا کرے. انالیس, اس کو انالیسس کہتے ہیں. میری زندگی کی کامیابی کا ایک راز جو ہے, آئی ایم ہائیلی اینالیٹیکل مائنڈیڈ. میں چیزوں کی ڈیٹیلز میں جاتا ہوں, جاسوسی نہیں کرتا, تجسس کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے اسپائی, آئی ایم کیوریس. حد سے زیادہ کیوریاسٹی ہے مجھ میں. تجسس, اینالیٹیکل ڈیٹیلز. کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کو پریزنٹ انڈیفینٹ کیوں کہتے ہیں, کیا بات ہے. تو میرا یہ ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جی یہ کیوں ہے, اس کو کیوں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے یار. ایک انڈیفینٹ ہے, ایک کنٹینیوس ہے, یہ کیا چکر ہے. تو ایک تو یہ 12 ٹینسز ہو گئے. میں نے آپ کو ریڈنگ مٹیریل دی ہے سیف 5 ڈیجیٹل بک میں. اب جو ٹینس نمبر 13 ہے, دیٹ از دا کمبینیشن آف پاسٹ اینڈ فیوچر. سو وی کال اٹ پاسٹ فیوچر. پاسٹ فیوچر. فار ایگزامپل, I told that I would leave in 1 hour. اب زندگی میں کوئی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ نہ وہ پریزنٹ ہے, نہ پاسٹ ہے, نہ فیوچر ہے, مکس قسم کی چیز ہوتی ہے. ایک بندہ آپ کو کہتے ہے جی, ایک بندہ آپ کو کہتے ہے میں جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ, میں جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں یار کیا جا رہے ہو, آپ نے تو بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں. تو وہ آپ کو کہتا ہے, اس وقت جو ٹینس ہم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پاسٹ فیوچر. بات پاسٹ کی ہے لیکن اپلیکیشن فیوچر پہ ہے. پاسٹ فیوچر اس کو کہتے ہیں. آئی ٹولڈ دیٹ آئی وڈ لیو ان 1 hour. تو ٹولڈ پاسٹ ہے, وڈ لیو جو ہے یہ فیوچر ہے. کیونکہ پاسٹ کے ساتھ لگے گا تو یا ہم ول نہیں یوز کرتے, ہم وڈ یوز کرتے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں 2 گھنٹوں میں جاؤں گا, 1 گھنٹے میں جاؤں گا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جاؤں گا. تو یہ جو ٹینس ہے, دس از کالڈ پاسٹ فیوچر. آئی ٹولڈ دیٹ آئی وڈ لیو ان 1 hour. نہ آپ اس کو نہ پاسٹ کہہ سکتے ہیں نہ فیوچر کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا ایک نیا نام دیا, اور وہ کیا ہے, پاسٹ فیوچر. اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ, لیکن یہ مواقع ہر وقت نہیں ہوتے. نمبر 14 جو ہے, پاسٹ فیوچر کنٹینیوس. پاسٹ فیوچر کنٹینیوس. پاسٹ بھی ہے, فیوچر بھی ہے, کنٹینیوس بھی ہے, میکس. I told that I would be doing my homework all day long. اب یہ اصل انگریزی ہے, جو انگریزوں کی انگریزی ہے. ہم تو سمپل یہ کہتے جی آئی گو, آئی وینٹ, آئی ایم گوئنگ. اس حد تک ہماری انگریزی پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن زندگی صرف پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, یہ چیزیں میکس بھی ہو جاتی ہے. I told that I would be doing my homework all day long. میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں سارا دن جو ہے اپنا کام کر رہا ہوں گا. تم کدھر تھے یار, نظر ہی نہیں آئے. یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں سارا دن اپنا کام کرتا رہا ہوں گا. تو یہ ایک اور سینیریو ہے, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس,
past future continuous. Past future continuous. I told that I would be doing my homework all day long. Now number 15 tense is past future perfect. Past future perfect. Three things at the same time. Past future perfect. She said that she would have completed her assignment. She said that she would have completed her assignment. अब ये जो है, यार उसने तो अपना काम नहीं किया. उसने तो कहा था कि वो अपना काम पूरी कर चुकी होगी. ये क्या हो गया? उसने तो नहीं किया. उसने तो कहा था कि वो कर चुकी होगी, लेकिन नहीं किया. तो ये नंबर 15 जो है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट. शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड her assignment. Now the last one is 16, which is past future perfect continuous. Past future perfect continuous. अभी चार चीजें मिक्स हो गई है. पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है. तो he said that I should have been working here for 2 hours by that time. He said that I should have been working here for 2 hours by that time. अब इसमें आप देखते हैं कि पास्ट की बात भी है, फ्यूचर की बात भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस है करेक्ट है. सो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई शुड हैव बीन वर्किंग here for 2 hours by that time. उसने कहा कि वो जो है यहाँ 2 घंटे काम कर चुका होगा. मतलब उसने तो कहा था कि यार वो काम अपना कर चुका हो रहा होगा. मतलब बिल्कुल जो है 3-4 चीजें इकट्ठे. अब ये जो सेंटेंसेस है, ये जो एग्जाम्पल है, इसका इस्तेमाल बहुत कम आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आता है. व्हेन यू आर गोइंग फॉर एकेडमिक राइटिंग, सो इन एकेडमिक राइटिंग यू यूज indefinite and perfect mostly. Sometimes you use continuous and perfect continuous. Whenever you are making a précis or you are writing an essay, so usually we use indefinite tense and perfect tense, either in present or past or future. But one of the most complicated thing that we have and people commit errors, सबसे ज्यादा गलतियां जो है किसमें होती है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में और थर्ड पर्सन प्लूरल में, स्पेशली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल में सबसे ज्यादा गलतियां होती है. मसलन मैं कहता हूं आई गो. आई गो जो है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. फिर मुझे ये भी पता है, अगर बिल्कुल बोतलखान नहीं हूं मैं, मामूली सा मेरे हवास काम करते हैं, सारा दिन जो है वो
میں بڑے بڑے گوشت نہیں کھاتا, کبھی سبزی بھی کھاتا ہوں, کیونکہ سبزی کھانے سے دماغ کام کرتا ہے, گوشت کھانے سے دماغ ختم ہو جاتا ہے. تو جو سبزی خور ہے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار آئی گو ہی گوز, مطلب اتنا عقل ہوتا ہے ان میں. تو آئی گو اور ہی گوز, مطلب اتنا گوشت کھا کے اور مثالیں کھا کھا کے آپ کا معدہ خراب, طبیعت خراب, واش روم میں 2 گھنٹے, فضول قسم کے آپ کے خیالات, خواب. آپ گوشت آلو کھا کے سو جاؤ, آپ کو ایسے عجیب خواب آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے. تو دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ دماغ کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. انرجی آتی ہے آپ کی بینز اور ویجیٹیبل سے. تو جب میں کہتا ہوں آئی گو ہی گوز, اتنی سمجھ تو ہر کسی کو آ جاتی ہے. لیکن پھر جب ہم کہتے ہیں پاکستان, سو پاکستان از 3rd person singular. پاکستان کیا ہے؟ 3rd person singular ہے, ہی کی طرح ہے لیکن اٹ ہے. ادھر ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان نیڈز, جس طرح کہ ہی گوز ہے تو پاکستان نیڈز, پاکستان ریکوائرز, ایجوکیشن ریکوائرز. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن ریکوائر, کیونکہ ایجوکیشن, پاکستان, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ 3rd person singular ہے. تو جس طرح کہ ہم ہی گوز کہتے ہیں, اسی طرح ہم لکھیں گے پاکستان نیڈز. لیکن اس وقت ہم دماغ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان جو ہے یہ کون سا پروناؤن ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آئی گو ہی گوز, یو گو دے گو. تو جب بھی آپ کا 3rd person کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, پاکستان بھی ہو سکتا ہے, گدہ بھی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھے کہ یہ ناؤن 3rd person singular ہے یا پلورل ہے. اگر پلورل ہے, کنٹریز ان ساؤتھ ایشیا نیڈ, ساؤتھ ایشیا میں جو کنٹریز ہے دے نیڈ, کنٹریز نیڈ, پاکستان نیڈز. یہ اگر آپ لوگوں نے کنٹرول کیا اس چیز کو تو آپ کے 50% غلطیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ آئی ہی یو دے تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اٹ ہے, کنٹریز اٹ ہے. اٹ جو ہے وہ پلورل بھی ہو سکتا ہے, سنگولر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس 3rd person singular جو ہے وہ صرف ہی شی نہیں ہے, وہ اٹ بھی ہے. ہی شی اٹ, ہی گوز, شی گوز, اٹ گوز. آئی گو, یو گو, دے گو. ابھی جو دے ہے یہ کوئی بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے, ان اینیمیٹ تھنگ بھی ہو سکتی ہے. ان اینیمیٹ, ان اینیمیٹ مینز نان لیونگ, وہ کوئی بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ صرف ضروری کہ جاندار ہو. مطلب ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جی فاطمہ گوز, اسلم گوز, لیکن جب بے جان چیز آ جاتی ہے اس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں. یہ پوائنٹ ذہن میں ڈالے. تو ہمارے 16 ٹینسز ہے, 12 آپ کو پہلے سے آتے ہیں, اور 1 2 3 4 میں نے آج تھوڑے سے بتا دیے آپ کو. اینڈ ٹینس ٹائم they are related. Do your more practice. Google, explore this digital book from top to bottom on tenses so that you do not make any mistake when you talk about time. جب بھی آپ ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم مختلف چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں,
انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پہاڑ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب ٹائم کی بات آ جائے، مطلب میں کہتا ہوں مائی ٹیچر یا مائی ہاؤس، تو مائی ہاؤس جو ہے وہ ایک چیز ہے. آئی ہیو اے بیوٹیفل ہاؤس، مائی ہاؤس از میگنیفیسنٹ، مائی ہاؤس ہیز a lot of facilities, rather luxuries. I have a comfortable style of life. تو یہ آپ ایک چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. لیکن جب ٹائم کی بات آ جائے، گیا تھا، جا چکا ہوگا، جا رہا تھا، تو پھر ہم ٹائم ہمارا گیئر چینج ہو جاتا ہے. تو ٹائم کے بارے میں آپ غلطیاں نہ کریں. جب بھی آپ ٹائم کا ذکر کرتے ہیں لینگویج میں تو ٹینس کو یاد رکھیں. So we will continue this series of lectures on tense and time.